اب حضرت وقت ہوا ہے لطائف علمی، تاریخی پس منظر میں واقعہ ہوتا ہے اور بڑا یونیک واقعہ آپ ہمیشہ بیان کرتے ہیں. فرمائیے آج کیا واقعہ ہے؟ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے. جی، یعنی یہ جو قبر کا گڑھا ہے یہیں پر بھی یہ انسان کے جسم کو، روح کو عذاب ہوتا ہے. جی، تو عذاب قبر کے قائل ہیں اور اس کے دلائل موجود ہیں. جی. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں اور وہ بیٹھے تو ایک مجوسی آیا. مجوسی نے آ کے سوال کیا، کہا کہ آپ کے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی قبر کے اندر عذاب ہوگا اور یہ مردے جب دفن ہوتے وہاں پہ عذاب دیا جاتا ہے، اور اس سے قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ یورزون علی النار غدوا وعشیا، کہ ان مردوں کو صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آگ سے تپایا جاتا ہے ان کو. تو یہ قرآن میں بھی یہ حوالہ موجود ہے. تو آپ کے نبی نے بھی یہ فرمایا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بالکل برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق کہا ہے اور قرآن میں جو یہ آیت ہے بالکل حق ہے. اس نے اپنی زنبیل میں سے 3 کھوپڑیاں نکالی. کہا یہ میرے ابا کی کھوپڑی ہے، یہ میری اماں کی کھوپڑی ہے، یہ میری بہن کی کھوپڑی ہے. یہ تینوں مر چکے ہیں، یہ قبر میں اسی زمین میں دفنائے ہوئے تھے، میں ان کی کھوپڑیاں لے کے آیا ہوں. ان کو آپ ہاتھ لگائیں، یہ گرم ہے یہ ٹھنڈی ہیں. ظاہر ہے کہ ہاتھ لگایا تو ٹھنڈی ہیں. کہا کہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو تپائی جاتی ہیں صبح شام آگ پر، تو ان کو گرم ہونا چاہیے، یہ ٹھنڈی ہیں. تو پھر وہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہوا اور آپ کے نبی کے کہے کی بات کا کیا مطلب ہوا کہ عذاب قبر ہوتا ہے اور قبر میں آگ پیش کی جاتی ہے، ان کو تپایا جاتا ہے. یہ تو ٹھنڈی ہیں، کیونکہ یہ تو مجوسی مرے، اسلام پر تو مرے نہیں. اور آپ کے پیغمبر نے کہا کہ جو اسلام پہ مرے گا اسی کی نجات ہے. اس کا کیا جواب؟ یہ بات کہی. اچھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ علی کو بلا کے لاؤ. تو حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ نے جو باب العلم والقضاء ہیں، تو اللہ نے ان کو حاضر جوابی بھی عطا کی اور علوم و معارف کا جو دروازہ ہے بلا کے لاؤ. حضرت علی آ گئے. اب حضرت عمر فاروق نے کہا اس مجوسی سے کہا اپنا سوال دہراؤ. اور جب اپنا سوال دہرایا، جب سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تو سمجھ گئے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک لوہا اور پتھر لے کے آؤ. لوہا اور پتھر لایا گیا. مجوسی کو کہا اس لوہے پتھر کے اوپر ہاتھ رکھو، یہ ٹھنڈا یا گرم ہے؟ تو اس نے ہاتھ رکھا تو ٹھنڈا، لوہا بھی ٹھنڈا وہ بھی ٹھنڈا، دونوں ٹھنڈے ہیں. فرمایا کہ لوہے کو پتھر پر مارو. لوہے کو پتھر پہ مارا تو اس میں آگ نکلی، چنگاری آگ کی پھوٹی. فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ دونوں ٹھنڈے ہیں لیکن ان کے اندر تو آگ موجود ہے. درست. یہ آگ موجود ہے. تو جو اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ لوہے اور پتھر کے اندر آگ رکھ کر ان کو ٹھنڈا رکھ سکتا ہے، اور جب آپ اس کو ٹکرائیں تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، تو کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ ان کھوپڑیوں کو بظاہر ٹھنڈا رکھے اور اندر اس کے اندر آگ جل رہی ہو؟ بالکل. اندر وہ آگ سے تپ رہے ہوں. اور اللہ نے دنیا والوں پر اس کو چھپا رکھا ہے تاکہ لوگ جو ہے یہ نہ ہو کہ بھئی وہ ایمان بالغیب کی حقیقت ختم ہو جائے. تو اس لیے اللہ نے ان کو بظاہر ٹھنڈا رکھا لیکن اندر آگ ان کو پہنچ رہی ہے اور آگ سے ان کو تپایا جا رہا ہے. جیسے لوہے اور پتھر کے اندر آگ بھری ہوئی ہے لیکن اللہ نے ان کو ٹھنڈا رکھا ہے. جب یہ بات کہی تو لاجواب ہو گیا. تو اس طریقے سے حقیقت کو حضرت علی نے واضح کر دیا کہ قبر میں مردوں کا عذاب ہوتا ہے. جو بے وقوف قبر کھول کے کہتے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھنڈا پڑا ہے، یہ تو عذاب کہاں کا قبر کا عذاب نہیں، وہ احمق ہے. وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل کر کے ان کو صبح شام آگ پر پیش کریں اور ان کو اسی طریقے سے آگ کی تپش سے جلائیں. تو اس لیے اللہ اپنی قدرت سے ایسا کرتے ہیں. لہٰذا ظاہری نظروں سے قبر کے عذاب کو سمجھنا یہ بے وقوفی اور حماقت ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.